جو ہیں وہ آخری آیات ہیں، تو اس کے اندر رب کائنات نے تذکرے فرمائے، اپنی ذات کی صفات عرض فرمائی ہیں رب کائنات نے. تو میرے اور آپ کے ذہن کے اندر ایک بات ہے کہ میرے علاوہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے جتنے بھی ہیں، یہ فرقہ واریت کی جو باتیں ہیں، گروہ جو بنے ہوئے ہیں، یہ تو ہم نے بنا لی ہیں دیواریں، مگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جو مسلمان ہے، میرے اور سب کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ اللہ یہ تو نے نظام بنایا ہے، اچھا برا ہے، یہ اعمال ہے، یہ شریعت ہے. تو میرے اور آپ کے بھی ذہن میں بات یہی آتی ہے کہ اللہ اگر اصل میں کامیاب بندہ کون ہے، صحیح سمت پہ کون سا بندہ جا رہا ہے، کامیاب کون ہے. جیسے رب کریم نے سورہ عصر کے اندر فرمایا ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی بندے، جتنے بھی انسان پیدا ہو رہے ہیں، سب خسارے میں ہیں، سب دھوکے میں جا رہے ہیں. یہ ایک مکڑی کا جالا ہے، یہ ایک عارضی پھول کھلے ہیں جو مرجھا جائیں گے، اس کی بہاریں بھی عارضی ہیں. ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں. اللہ کوئی ایسا بھی ہے جو بچ سکتا ہے خسارے سے، جو بچ سکتا ہے گھاٹے سے، جو بچ سکتا ہے میرے مولا تیرے غضب سے، بچ سکتا ہے میرے مولا جو آزمائشیں ہیں، جو مصیبتیں تو نے بنائی قیامت کے دن کے لیے، ان سے کوئی بچ سکتا ہے؟ رب کریم نے فرمایا ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. لوگوں ہاں آؤ تو صحیح، دنیا میں جتنا مرضی آدمی بڑا ہے، طاقتور ہے، ایک دن اس کو میں مٹی کے اندر ملا دوں گا. جو مٹی کے اندر ملا کے بھی جنہیں میں فضیلت دوں گا وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب یہی بات کا تذکرہ کچھ رب کائنات سورۃ اعلیٰ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں. رب کریم نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا. اللہ کامیاب کون ہے انسان؟ رب کریم نے فرمایا تحقیق وہ آدمی فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، بچا لیا، تزکیہ کر لیا، نفس کا تزکیہ کر لیا. نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ مجھے پتا ہے یہ میرے بھائی کا حق ہے، میں چھوڑ دوں. مجھے پتا ہے یہ میرا حصہ نہیں ہے، میں چھوڑ دوں. مجھے پتا ہے، رب کریم نے کل والی جو میں نے بھی حدیث عرض کی تھی کہ حضرت سرور کائنات کے پاس ایک آدمی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے مفتی سے پوچھ لیا کر دل کے اوپر. فرمانے لگے میرے ہاتھ اللہ کے نبی نے انگلیوں کے پوروے مارے تو میں نے محسوس کیا، حضور نے فرمایا تیرا دل تجھے بتا دے گا کہ برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے. قد افلح من تزکا. اگلی بات وذکر اسم ربہ فصلی. اللہ اکبر. جو کامیاب آدمی نے کرنا کیا کیا ہے، اس نے کیا کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو تزکیہ کرنا ہے اپنا. تو دوسری بات ہے رب کریم نے فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی، نماز کے اندر اللہ کا ذکر کیا کر، نماز پڑھا کر، سجدے کیا کر، نماز کی اہمیت بتائی. رب کریم نے ارشاد فرمایا اپنا تزکیہ کر اور نماز کے اندر دل لگایا کر. تو اسی میں کل بھی عرض کر رہا تھا، اسی کی تفسیر کے اندر میں یہ سپورٹ کے اندر ایک حدیث عرض کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مشکات کے اندر یہ حدیث ہے، 748 نمبر پہ یہ حدیث ہے، 748 مشکات کے اندر، مسلم اور بخاری کے اندر بھی ہیں. ماشاءاللہ نیٹ کا دور ہے، بچے پڑھ لیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نائے تاخیر ہو گئی، تشریف نہ لائے. قریب تھا کہ سورج طلوع ہو جاتا، نکل جاتا، اتنی نماز لیٹ ہو گئی. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے تشریف لائے
اور چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار کے ساتھ چھوٹی سی نماز پڑھائی، پھر میرے نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد بآواز بلند کہا کہ کوئی آدمی اپنی جگہ سے نہ اٹھے، کوئی آدمی اپنی جگہ سے نہ جائے، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے۔ تو پھر آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ تو آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے تو حضور سرور کائنات نے فرمایا میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں میں نماز کے لیے لیٹ کیوں آیا۔ تو سرور کائنات امام الانبیاء نے فرمایا میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا، جس قدر مقدر میں تھا نماز پڑھی، مجھے نماز میں اونگ آ گئی، یعنی کہ نماز تہجد پڑھی، نماز میں اونگ آ گئی، نیند میرے اوپر غالب آ گئی۔ جس وقت مجھے نیند آئی تو میں نے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ شان بخشی ہے کہ اگر میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل جاگتا ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ تو حضور سرور کائنات نے فرمایا میرے اوپر اونگ آ گئی، نیند طاری ہوگی، تب میں نے اپنے رب کائنات کو، اپنے رب العالمین کو بہترین صورت میں میرے نبی نے اپنے رب کو دیکھا۔ مشکات کے اندر 748 نمبر حدیث ہے، بڑی لمبی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی راوی ہیں، ان والی حدیث ہے۔ ویسے تو پیچھے 2-3-4 احادیث یہ تواتر سے آئی ہیں، ان میں اور راوی بھی ہیں، مگر یہ جامع اور تھوڑی سی بڑی حدیث ہے، اس لیے میں نے انتخاب کر کے آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں۔ تو 2-3 جو پچھلے احادیث ہیں ان کے اندر اور راوی ہیں، یہاں پہ حضرت معاذ بن جبل راضی ہیں۔ مشکات المصابیح کے اندر 748 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ تو اللہ رب کائنات نے مجھ سے مخاطب ہوئے، مجھ سے بات کہی، مجھ سے بات کی، کس نے کہا؟ حضرت نبی اکرم نے فرمایا اللہ نے مجھ سے بات کی، تو اتنے میں بحث و مباحثے کی آواز آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھے آواز دی، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا یا رب میں حاضر ہوں۔ تو یہ جو ہیں عربی کے الفاظ بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال یا محمد، رب کریم نے فرمایا اے محمد، قلت، تو میں نے کہا لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو میں نے کہا لبیک، لبیک رب، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ سے پوچھا یہ فرشتے آپس میں کیا بحث کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عرض کیا حضور اللہ میں نہیں جانتا یہ کیا بحث کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات 3 دفعہ پوچھی، 3 دفعہ کہی۔ یہ مشکات کے اندر یہ الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالہا سلاسن، 3 مرتبہ اللہ نے مجھ سے پوچھا یہ فرشتے آپس میں کیا بحث کر رہے ہیں۔ تو عرض کی اللہ میں حاضر ہوں، مجھے نہیں پتا یہ کیا بحث کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنے میں رب کائنات نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں میری کمر کے پیچھے رکھی، اپنا ہاتھ میری کمر کے پیچھے رکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت اللہ رب کائنات کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انگلیوں کے پوروے جو ہیں میرے پیچھے رکھے، ایک روایت میں سینے پہ رکھے، ایک روایت میں ہے پیچھے رکھے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے ہاتھوں کے پوروے جب میری کمر پہ آئے اس کی ٹھنڈک مجھے دل میں محسوس ہوئی۔ جب دل میں محسوس ہوئی تو اللہ رب کریم نے میرے سامنے پوری دنیا کی تمام چیزیں واضح کر دیں، اللہ نے واضح کر دی، دکھا دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا اگلی بات کہ میں نے تمام چیزوں کو جب اللہ نے میری پشت پہ ہاتھ رکھا ٹھنڈک محسوس کی، میں نے دنیا کی ہر چیز پہچان لی۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھ سے پھر پوچھا، فرمایا یا محمد، میں نے کہا لبیک یا رب، اے میرے رب میں حاضر ہوں، یہ فرشتے آپس میں کیا بحث کر رہے ہیں؟ جو اصل میں بات سنانے کے لیے
اس حدیث کا سہارا لیا ہے وہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، وہ بات یہ آ رہی ہے نبی فضائل تو بہت حدیث بھی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت اللہ نے میری کمر کے اوپر ہاتھ رکھا، اللہ نے ساری چیزیں واضح کر دی، پھر فرشتوں کی باتیں تو کیا، مجھے ہر چیز کی باتوں کی سمجھ لگنی شروع ہو گئی۔ تو اللہ رب کائنات نے فرمایا فرشتے کیا بحث کر رہے ہیں؟ تو اللہ رب کائنات کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے اللہ، یہ فرشتے بحث جو کر رہے ہیں وہ یہ بحث کر رہے ہیں کہ گناہ مٹا دینے والے اعمال کون سے ہیں۔ اب میں آ رہا ہوں اس اپنے نقطے کی طرف۔ قد افلح من زکا، رب کریم نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، لوگوں اپنے نفس کا تزکیہ کر لو اور نماز کے اندر دل لگاؤ، اپنے رب کو راضی کر لو۔ اللہ پوچھ رہے ہیں پیغمبر سے، پیغمبر یہ فرشتے بحث کر رہے ہیں، بحث کیا کر رہے ہیں کہ گناہ مٹا دینے والے اعمال کون سے ہیں۔ میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچتے ہیں، اللہ کوئی ایسا عمل کر لوں جس سے میرے گناہ مٹ جائیں، اللہ تو راضی ہو جائے۔ اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ مشاہدہ کروا رہے ہیں، فرشتے بحث رہے ہیں، یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی لائیو جو ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھی ہیں، اور یہ میرے نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کو بتائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتے بحث رہے تھے، فرمایا میں نے عرض کیا اللہ یہ گناہ مٹا دینے والے اعمال کے متعلق بحث رہے ہیں، فرما رہے ہیں، تو کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے جو بحث رہے تھے وہ پوچھ رہے تھے کہ گناہ کن چیزوں سے مٹتے ہیں، دھلتے ہیں۔ جیسے ہمارے جسم پہ کوئی گندگی لگ جائے، ہمارے ہاتھ خراب ہو جائیں، کپڑے خراب ہو جائیں، میلے ہو جائیں، ہم پانی سے دھوتے ہیں، جب پانی کے اندر دھوئیں گے وہ ہمارے ہاتھ صاف نکل آئیں گے، جو ڈسٹ ہوگی، جو غلاظت ہوگی یا گندگی ہوگی یا کوئی اور چیز لگی ہوگی وہ پانی سے بہہ جائے گی، ہاتھ صاف ہو جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے جسم جب گناہ کرتا ہے تو گناہ انسان کے جسم پہ اعمال میں رکھ دیے جاتے ہیں، نامہ اعمال سیاہ ہو جاتے ہیں، جسم پہ لاد دیے جاتے ہیں۔ بچنے کے لیے، صفائی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے بحث کی کہ گناہ کن چیزوں سے مٹتے ہیں، کن چیزوں سے دھلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں اور بہنوں، بحث و مباحثے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فلاں جہنمی ہے، فلاں جنتی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا چاہیے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام سے نے فرمایا کہ گناہوں کو مٹا دینے والی چیز کیا ہے کہ مرد کی باجماعت نماز پڑھنا اور چل کے مسجد میں آنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مشکات کے اندر 748 نمبر حدیث ہے۔ کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو نمازیوں کو ہی فوکس کرتے ہیں کہ یا نمازوں میں مسجدوں میں ٹکرے مار رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، عمل تو بھائیوں نہیں، انسان کمزور ہے، کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہاتھ گندے ہوتے ہیں، مگر صفائی کے لیے جب ہم پانی استعمال کرتے ہیں، صابن کرتے ہیں، وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ ہم سے ہوتے ہیں، جب اللہ کے دربار کے اندر آ کے معافی مانگیں گے اللہ معاف فرمائیں گے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باجماعت نماز پڑھنا اور چل کے مسجد کی طرف آنا، اور پھر مسجد میں کچھ دیر بیٹھنا، اور ناگواری کے باوجود، اب حالات کے حساب سے ناگواری کے باوجود دل نہیں کر رہا، پانی ٹھنڈا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، دل نہیں کر رہا، دل نہ کرنے کے باوجود بھی پھر بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے رب کے سامنے سجدہ کرنا، یہ عمل معمولی عمل نہیں ہے بھائیو۔ ماشاءاللہ دیکھو نا کتنا بڑا دیہات ہے، وہ کنارے سے چلتا ہے اس کنارے تک، کتنے گھر آباد ہیں، کتنے نوجوان باشعور ہیں، کتنے بندے جو ہیں ماشاءاللہ ہم سے زیادہ علم والے ہیں، فطانت میں، علم میں، عقل میں، پڑھائی میں، تعلیم میں، حسن و جمال میں، سب سے بڑی بات چدراہٹ میں بہت زیادہ افضل ہیں، مگر انہیں اللہ نے اپنے گھر میں نہیں بلایا، وہ نہیں آئے۔ انہیں نظر ثانی کرنی چاہیے کہ یہ اللہ ناراض تو نہیں ہے، اپنی اکڑے میرے بھائیوں۔ یہ نبی اکرم نے فرمایا جب کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے بندے کیا کیا؟ اللہ تیرے لیے نمازیں بڑی، سجدے کی، اللہ فرمائیں گے کرو سجدے۔ تو نبی اکرم نے فرمایا قیامت کا میدان سجا ہوگا، پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی، جو دنیا میں نہیں جھکے اللہ قیامت کے دن ریڑھ کی ہڈیوں کا جوڑ ختم کر کے سریا بھر دیں گے، سریا ڈال دیں گے،
फरमाएंगे झुको सजदा करो, वो सजदा करने की कोशिश। ये तो अल्लाह ने क्या निजाम 360 जोड़ बना दिए, ये रीढ़ की हड्डी के अंदर जगह जगह जोड़ बना दिए, जिस तरह तो दिल करता है मूव कर ले, एडजस्ट होते हैं, मूव होते हैं, झुकते हैं, खड़े होते हैं, सारे काम करते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह इस रीढ़ की हड्डी के जोड़ को खत्म करके इसके अंदर सरिया ठोक देंगे, कहेंगे सजदा कर। वो कोशिश करेगा मगर वो सक्कत खत्म हो जाएगी, वो लचक खत्म हो जाएगी, वो सजदा नहीं करेंगे। अल्लाह कहेंगे, फरमाया सजदा करो। अल्लाह दुनिया में करता रहा, फरमाया अगर दुनिया में करता रहा अब भी करके दिखा ना। कहेगा अल्लाह हाय हाय, ए अल्लाह मैं अफसोस अफसोस, अल्लाह झूठ बोलता रहा, अल्लाह धोखे में पड़ा रहा, मैं भूल गया, अब दुनिया में भेज दे। फयक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, काश मैं ये कर लेता। वहां पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बनेगा। मेरे भाइयों बेटियों माओ बहनों उठो, जो बच्चे अभी तक सोए पड़े हैं नौजवानों उठो, अल्लाह को मना लो। ये जिंदगी आर्जी है, चंद दिन का सौदा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर किस चीज के मुतल्लिक बहस कर रहे थे? मैंने अर्ज किया दराजात को बुलंद करने वाले। अब ये चीजें हमारी बेटियों ने, हमारी माई बहनों ने अब निकाल दी अपनी जिंदगियों से। पहली हमारी माएँ करती थी, ठीक है मानते महंगाई है, ये दौर शुरू से ऐसे ही चलता आया। फिर आगे दराजात को बुलंद, अब एक जन्नत में चला गया, फिर मुर्तबे हैं, मर्तबे अल्लाह ने बनाए हैं। फरमाया दराजात को बुलंद करने वाले आमाल कौन से हैं? ये भी बहस कर रहे हैं फरिश्ते। मेरे नबी ने हमें बता दिया, फरमाया ये बहस कर रहे हैं कि कौन से आमाल जो हैं दराजात जो बुलंद करते हैं। मैंने अर्ज किया ए अल्लाह ये कह रहे हैं जो आदमी खाना खिलाए, नरमी से बात करे, नेक आमाल बजा लाए, बुरे कामें छोड़ दे, मस्कीन से मोहब्बत करने की तौफीक अल्लाह से मांगता रहे। रब्बे कायनात के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया खाना खिलाए, नरमी से बात करे जब लोग सो रहे हों। नबी अकरम ने फरमाया नमाज़े तहज्जुद के लिए उठे, अल्लाह क़यामत के दिन उसके जन्नत में दराजात बुलंद कर देंगे। जन्नत भी मिलेगी और जन्नत में दराजात भी मिलेंगे। अब बात क्या थी? खाना खिलाना। मेरी बेटियों जो अब दौर हाजिर की बेटियां हैं, मैंने 10-20 साल पहले देखा है जो हमारी दादियां माएँ थी ना, नानियां थी, अल्लाह की कसम अगर घर के अंदर 4 अफराद है ना, उनकी जरूरत 8 रोटियों की है, वो बीबियां 12 और 15 पका के चौपड़ के रख देना। कोई आया, मेहमान आ गया, हमसाए वाले आ गए या कोई मांगने वाला आ गया, उन्हें रोटी पेश की जाती थी। अब बेटियों आपने क्या मामूल बना लिया? फ्रिज में आटा गूंद के रख दिया, गिन के एक खामद की, एक अपनी, 2 बेटियों की, फिर दोबारा बंद करके फ्रिज में आटा रख दिया। बस जी हमारी तो इतनी जरूरत है, घर में रोटी है नहीं है, कोई आ गया मांगने वाला 10 रुपए दे दो, खुश्क आटा दे दो, कोई वहां से चीज दे दो, उठा के दे दो। क्योंकि बेटियां ने तो गिन के रोटी बनाई है, गिन के पेड़े बनाए, वही बनाई वही पका के, खत्म किस्सा। गिन के रोटियां बनाई, एक भी रोटी बड़ी ज्यादा नहीं बनाई। आटा महंगा है, ये महंगाई शुरू से है। जब आप मामूल बना लेंगे कि हमने किसी मिस्कीन को, किसी को खाना खिलाना, जरूर मिस्कीन नहीं, नमाजी है, तेरे अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, कोई बहन भाई है, जब खाने का एहतमाम करोगे अल्लाह तेरे खाने में बरकत डाल देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफा एक आदमी ने अर्ज की, अल्लाह के नबी हम खाना खाते मगर रहते भूखे, पेट नहीं भरते। हजूर ने फरमाया तुम्हारे दस्तरखान अलहदा अलहदा हैं। आज बेबरकती की असल वजह दस्तरखान का छोड़ना है। मेरे नबी ने फरमाया जब तुम दस्तरखान पे बैठ के खाना खाओगे, अल्लाह एक का खाना 2 के लिए काफी कर देंगे, 2 का खाना 4 के लिए काफी कर देंगे, 4 का खाना 8 के लिए अल्लाह काफी कर देंगे। अब तो हमारे दिलों में है गुस्से, अब तो नफरतें, भाई भाई से नहीं बोल रहा, बहन बहन से नहीं बोल रही, पता नहीं किस बात की जंग है, किस बात की नफरतें हैं, बस एक बात पे लग गई हैं, बेटियां भी बेटे भी, बस हम बेहियाई कर लें और मशहूर हो जाए, बस यही नजर आए दुनिया को जी। बहुत बस भाइयों ये सब आर्जी मामलात हैं, ये जिंदगी की भीख हम नुस्खे से, डॉक्टर की एलोपैथिक से, हकीम की तिब से जो हम भीख मांग रहे हैं जिंदगी की, खुदा की कसम एक दिन ये भीख मांगते मांगते
ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں، موت ہمارا اجل سے فیصلہ کر دے گی۔ تو یہ میرے نبی حدیث آگے بھی کافی بڑی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اب مانگ لے، تو حضور دعا مانگ رہے ہیں، اس کے اندر جامع وہ بہت بڑی دعا بھی ہے، تو ہمیں بھی دعائیں مانگنی چاہیے۔ دعا کے چند ایک الفاظ میں عرض بھی کر دیتا ہوں۔ اے اللہ تو مجھے نیک اعمال بجا لانے، برے کام چھوڑ دینے، مسکین سے محبت کرنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، تجھ سے رحم مانگتا ہوں۔ اے اللہ جس وقت قوموں کو فتنوں میں دوچار کرے گا، دجال آئے گا، فتنے آئیں گی، اے اللہ ان فتنوں سے پہلے مجھے اٹھا لینا، ایمان پہ خاتمہ کر دینا۔ تو بھائیو جب دجال کے فتنے آئیں گے نہیں بچیں گے ہم، اس سے پہلے جیسے بزرگ فرماتے ہیں نا، جو آدمی بھوکا اور ننگا ہے اسے آزادی تک نہیں، اسے پیٹ بھرنے تک ہے۔ جب بھوکا ہوتا نا کہ بھوکے کو کیا چاہیے، ایک اور ایک دو روٹیاں، جب بھوک اور افلاس مسلط ہوگی تو یہ آزادیاں، یہ چدراٹیں بھول جائیں گی، بک جائیں گے ایمان، لٹ جائیں گے ہمارے ایمان، سجدے کر دیں گے دجال کو۔ اے اللہ دجال کے اس فتنوں سے پہلے ہمیں ایمان پہ خاتمہ دے دینا۔ وآخر دعوانا ان